سن لو، آدم علیہ السلام کو پیدائش کے بعد سجدہ کرایا گیا ان کی تعظیم میں۔ سب کو حکم دیا، تمام فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو۔ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ اے فرشتو، آدم کے لیے سجدہ کرو۔ فسجد، پس سب نے سجدہ کر لیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ سنتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، ان کا ماسٹر تھا، جھولے جھولتا تھا، سنتے ہیں، علم والا تھا۔ جب اس سے کہا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے اپنے علم کو بروئے کار لا کر وہ سب باتیں کہہ ڈالی جو اس کی معلومات میں تھی۔ کہنے لگا کہ یہ تو مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے پیدا ہوں، مٹی میں کثافت ہے، گند پنا ہے، آگ میں نورانیت ہے، اس لیے میں افضل ہوں، یہ گھٹیا ہے، کیوں کرتا میں اس کو سجدہ۔ کبھی کہنے لگا کہ تو نے نہیں چاہا کہ میں سجدہ کروں، تو قادر مطلق ہے، اگر تم لوگ کھڑے ہو تکلیف ہو تو بیٹھ جاؤ۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اگر چاہتا تو میں کیسے نہیں کرتا؟ تیری شان یہ ہے کہ لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ، تیرے حکم کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا، ذرہ نہیں ہلتا۔ تم نے نہیں چاہا، تو چاہتا تو ضرور سجدہ کر لیتا۔ آخر کو یہاں تک اس نے کہہ دیا کہ تو تو خود کہتا ہے من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، میں جسے ہدایت دوں اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے میں ہدایت نہ دوں گویا کہ گمراہی میں چلا گیا۔ اور انتہا یہ ہو گئی کہ اس نے پھر آخر میں یہ کہہ دیا کہ تو نے مجھے اغوا کر لیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اغوا کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ نہیں کہا کہ تو نے میرا حکم نہیں مانا، اس لیے میں تجھ کو راندے درگاہ کرتا ہوں اور تیری گردن میں لعنت کا طوق ڈالتا ہوں۔ نہ، فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نے غرور اور تکبر کیا، استکبار کیا، اس لیے تو کافر ہے۔ دوسری طرف کا بھی حال سن لو، آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور کہہ دیا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا، اے آدم تم اور تمہارے اہل، تمہاری زوجہ جنت میں رہو، خوب کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، لا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے پاس مت جانا۔ چلے گئے نہیں، سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گیہوں کھا لیا، گیہوں کو کھایا۔ شیطان نے ایک کام کرنے کو کہا گیا تھا، نہیں کیا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ ایک کام مت کرنا، انہوں نے کر لیا۔ اس سے پہلے ایک جھگڑا اور چل چکا تھا، وہ یہ کہ فرشتوں نے اعتراض کیا
کہ تو ایک ایسی شخصیت کو پیدا کر رہا ہے جو تو خون خرابہ کرے گا جا کے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کچھ سوالات کیے یا سوال کیا. انہوں نے کہہ دیا لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم تو وہی جانتے ہیں جتنا تم نے ہمیں بتا دیا، ہمیں کچھ نہیں معلوم. آپ سے پوچھا گیا، آپ نے فر جو کچھ پوچھا تھا، جگہ چیزوں کے نام یا جو بھی تھا، آپ نے بتاتے چلے گئے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شیطان سے زیادہ آپ کو علم تھا. جب وہ ساکت ہوا، چپ ہوا اور انہوں نے بتا دیا کہ مطلب یہ تو ہوتا ہے. صاحب انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ بھائی تو نے نہیں چاہا کہ تو تیری قدرت سے باہر تھوڑی تھا، تو نے مجھے کھلایا. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. یہ بھی تو اللہ کی قدرت کو جانتے تھے، اس سے زیادہ جانتے تھے. مگر انہوں نے جو کچھ بھی عرض کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا ہے. اگر تو میری مغفرت نہیں فرمائے گا، مجھے معاف نہیں کرے گا، تو میرا ٹھکانہ کہیں نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ٹوٹا پانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ان سے کہہ دیا گیا کرمنا بنی آدم، ان پہ تاج کرامت ان کے سر پہ رکھ دیا گیا اور ان کو عزت بخشی گئی. یہ ایک فطری بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کے اندر دونوں چیزیں ڈالی ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. آدمی کے اندر فجور بھی ڈالا ہے اور تقویٰ بھی ڈالا ہے. ابھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے بچے کو اسکول مدرسے بھیجا، مدرسے میں وہ اس کے استاد نے اس کو الف ب ت سے پڑھا دیا. اس سے رٹواتا رہا استاد کا کل کو آ کے سنانا. وہ کل کو جب آئے مدرسے میں تو ان کو یاد نہیں تھا، بھول گئے تھے. تو ان کی بہت فکر ہوئی، ان کی پٹائی لگی. اب گھر جائیں کچھ سبق لے کے تو یاد نہیں رہے تو ماں سے پوچھا کرے، ماں بتا دیا کرے کہ بیٹا یہ جیم ہے، یہ ہے، یہ خے ہے. تو انہوں نے کہا یہ اچھا رہا. اب استاد کا کہا ہوا بتایا ہوا کچھ بھول جائیں گے تو گھر پہ یاد کر لیا کریں گے. تھوڑے دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ زیادہ پڑھ گئے تو ماں نے کہہ دیا بیٹا اب میں تجھے نہیں بتا سکتی، مجھے اس سے زیادہ نہیں معلوم ہے، اپنے ابو سے پوچھو. تھوڑے دنوں تک ابو بتاتے رہے. اب ان کی سمجھ میں یہ آ گیا کہ ماں جو کچھ نہیں جانتی ہے وہ میں جانتا ہوں، ماں سے میں بڑا ہو گیا. بہت دنوں تک ابو بتاتے رہے. تھوڑے دنوں کے بعد ان کے لیے بھی یہی ان کے دماغ میں آ گیا. ابو نے بھی کہہ دیا بیٹا اب میں تجھے نہیں پڑھا سکتا، تیرے لیے ٹیوشن رکھیں گے، وہ تجھے آگے بتائیں گے. یہی بالکل علم دین کا حال ہے. جب یہ سیکھ کر آئے گھر میں آ کے دیکھا ماں نے ایسے ایسے کر لیا وضو کے لیے تو انہوں نے کہا جب امی تمہارا وضو نہیں ہوا، ایسے کرو اور ایسے کرو اور انگوٹھا ایسے رکھو، نماز تم پڑھتی ہو غلط پڑھتی ہو. ماں کو بھی جب کوئی الجھن پیش آتی، باپ کو کوئی الجھن پیش آتی، بیٹے سے پوچھ لیتے کہ اس میں کیا کریں، یہ بتا دیا کرتے. ان کے دماغ میں یہ بات بڑھتی چلی گئی کہ ماں اور باپ سے میں بڑا ہو گیا. مولوی صاحب سے پھر محلے کے لوگ پوچھنے لگتے ہیں
کوئی مسئلہ آتا ہے نا، اس کے بعد میں پھر لوگ پورے شہر کے پوچھنے لگتے ہیں ان سے باتیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، آپ بتا دیجیے، مولوی صاحب کے پاس چلو، مفتی صاحب کے پاس چلو۔ اب ان کے دماغ میں آ گیا کہ پورا شہر جو کچھ نہیں جانتا ہے وہ میں جانتا ہوں۔ بعض لوگ اتنے بڑے ہوئے کہ ان سے لوگ صوبے کے لوگ اپنی معلومات حاصل کرتے رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن سے ملک کے لوگ معلوم کرتے رہے، ہے ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس دنیا کے استفتے اور سوالات آنے لگے، اب ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ میں ہوں، وہ کوئی ہے نہیں۔ سمجھے؟ یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کے پڑوس میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام جمعہ ہے، اور لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور وہ کہہ دیتا ہے جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہ اللہ اس کو کر دیتا ہے۔ کوئی آیا کہ اے میرے مرشد یا اے اللہ کے ولی دعا کر دو کہ میرے بچہ ہو جائے۔ برسہ برس سے نہیں ہو رہا تھا، انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ پاک تجھے بچہ دے دے، بچہ ہو گیا۔ کوئی آ رہا ہے پیٹ میں درد ہے، انہوں نے کہہ دیا اچھا ہو جائے تو اچھا ہو گیا۔ کوئی آ رہا ہے کہ یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ان کو فکر ہو گئی یہ کیا بات ہے، جانتا تو میں سب کچھ ہوں اور لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں۔ تو یہ گئے اس کے پاس دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ اس کی لبیں بڑی ہوئی ہیں، تو کہیں کچھ ہے تو کہیں کچھ ہے۔ اب یہ اس کی عیب تلاش کرنے گئے، اس لیے نہیں گئے کہ اس کی پاس جا کے اس کا فیض حاصل کریں۔ علم بھی تو ہمارے نبی کون ہے؟ امی۔ اور امی اس کو کہتے ہیں جو کہیں کسی سے پڑھا نہ ہو۔ اب انہیں یہ فکر رہ گئی کہ میرا عالم، میں فاضل، اور میں یہ اور میں وہ، اب اس میں عیب تلاش کرو۔ تو وہ دیکھنے لگے نماز میں اس کا انگوٹھا کدھر جا رہا ہے، اس کی آنکھیں کدھر جا رہی ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، پھیلی ہیں کہ سمٹی ہیں، کونی لگی ہے کہ نہیں لگی ہے۔ لوگوں سے بیان کرنے لگے وہاں کہاں جاتے ہو، تو ایسا ہے کہ ویسا ہے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، تھوڑے تو میں کہوں تو سنائی دی۔ خواجہ حسن بصری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے خلیفہ اور جانشین ہیں۔ ان کے مرید و خلیفہ خواجہ حبیب اجمی ہیں۔ اجمی کہتے ہیں غیر عربی کو، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ایک بار ایسا اتفاق ہوا کہ حضرت خواجہ حبیب اجمی نماز پڑھا رہے تھے جماعت سے، کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے آگے کو نماز میں شرکت کرنے کے لیے۔ انہوں نے الحمد کیا، شروع ہی کی تھی، اور وہ کہیں اتفاق ایسا پڑ گیا کہ جیسے انہوں نے الحمد شروع کی، یہ نیت باندھتے باندھتے رہ گئے۔ انہوں نے جو وہ الحمد کی ہے وہ ہائے حدی کے بجائے ہائے اول سے پڑھی، یعنی بڑی ہے پڑھنا چاہیے تھی، چھوٹی ہے سے پڑھ دیا الحمد۔ وہ نیت باندھتے باندھتے رہ گئے۔ تھوڑے ٹائم کے بعد خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ اے حسن کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا اے اللہ تیری رضا چاہتے ہیں۔ تو حکم ہوا ان کو، بہرحال ان کے حالات کے تحت وہ واقعی بھی کہلاتے ہیں، مراقبے میں بھی ہوتا ہے اور الہام بھی ہوتا ہے۔ ان کو
پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تیری رضا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میری رضا تو تمہیں حاصل ہوئی تو تم نے کہاں اس کو قبول کیا؟ یہ پریشان ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ انہوں نے چاہا کہ مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ میری کیا ایسی مجھ سے بھول ہوئی۔ تو کہا حبیب اجمی کے پیچھے تم نماز پڑھنے کے لیے کیوں دور ہو گئے؟ ہم نے تو تمہیں دل دیکھنے والا بھی بنایا تھا، وہ تم چھوٹی ہے اور بڑی ہے دیکھتے رہے، اس کا دل نہیں دیکھا تم نے کہ وہ ہماری تعریف ہی میں کر رہا تھا کہ دل جو ہے جن لوگوں کے اللہ پاک کر دیتا ہے اور جن کے دلوں میں بس جاتا ہے تو ان کے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، کہیں سے گزرے، دیکھا کہ کوئی شخص دعا کر رہا ہے، اللہ تو اگر مجھے مل جائے تیرے پیر ڈالوں، تو مل جائے تیری جوئیں بین دوں، تیرا بستر کروں۔ یہ بہت مشہور بات ہے۔ یہ آپ نے اس کو ڈانٹا، کہہ رہا کیا بکواس کر رہا ہے تو، یہ کوئی دین کی بات ہے تو یہ سب کو فریاد پک رہا ہے؟ تو بیچارہ چپ ہو گیا۔ آپ پیغمبر تھے، کوہ طور پہ گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر عتاب کیا، غصہ فرمایا، کہا کیوں تو ہمارے بندے کو قریب کرنے کے بجائے تو نے دور کر دیا؟ وہ ہمارے دھن میں لگا ہوا تھا، تم نے اس کو دھن کو دور کر دیا۔ مطلب یہ میرے کہنے کا، بزرگوں کے حالات عجیب و غریب ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، ان کو اللہ وہ علم دیتا ہے جو ان کی اللہ کے قریب کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ سب باتیں جو ہے اس لیے میں نے بیان کی کہ یہ بزرگوں کے حالات اور کمالات دیکھ کر ان کے بس کی تو ہے نہیں۔ انہوں نے جب حالات معلوم کیے ان کے جمعہ میاں کے جو ان کے محلے میں رہتے تھے تو پتہ چلا کہ یہ مہینوں روزے رکھتے رہتے ہیں، کبھی نماز قضا نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کھانا تھوڑا سا کھاتے ہیں، احتیاط کرتے رہتے ہیں کوئی لقمہ میرے منہ میں حرام کمائی کرنا جائے۔ یہ جو انہوں نے دیکھا تھا غور کیا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ اعتراض کرنے والے اس پر آگے بجائے اس کے کہ ان کی روش اختیار کرتے ہیں، ان کا طریقہ نہ، انہیں نیچا دکھاؤ۔ میاں کے اپنی ایک بات بتا دوں پھر میں ختم کر دیتا۔ ایک دفعہ میاں کو ایک شخص نے دیکھا کہ پیش کیا قلاقند کھا رہے ہیں، قلاقند۔ انہوں نے کہا لے دو، یہ کیسے فقیر ہیں، قلاقندی نے پسند ہے اور کوئی مٹھائی نہیں کھاتے۔ اب ایک نظریے سے یہ بات دیکھی جائے تو آدمی کو کھٹکنے والی بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے پیر و مرشد ایک برسہ برس سے تقریباً 40 سال از قسم اناج، جو کچھ ناج میں آتا ہے، جو کچھ چھوڑے ہوئے تھے، 40 سال سے نہیں، کوئی مٹھائی پیش کرتا تھا وہ بھی نہیں کھاتے تھے۔ ایک یہاں تشریف لے گئے کہ یہاں ایسے ہی فاتح وغیرہ میں مٹھائی اس نے پیش کی، کوئی توجہ نہیں کی۔ انہوں نے کہا حضور اس میں کوئی اناج نہیں پڑا ہوا ہے، اس میں کوئی
नाज किस्म की कोई चीज़ नहीं है, आपने चख चखा लिया। अब ये बात कितनी अलग हो गई बताइए। पसंद की चीज़ें खाना हो गई कि किसी का दिल खुश करना हो गया। मगर उस शख्स ने देखा एतराज़ की ढूंढने के लिए, इसलिए उसको एतराज़ ही नजर आया। गौसे पाक तो इतने कीमती कपड़े पहनते हैं, बादशाह नहीं खरीद सकता, ये खरीदते हैं। ये सब बातें होती चली आई है। बहरहाल इन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। और मैंने इतनी बातें कर ली, अगर आपको कहो तो मैं चला जाऊं। सारे लोग मिल चुके हैं, मुसाफे कर लिए, कोई दिल थोड़ा कर